اور اس کا کنٹراسٹ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہ، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہوئے۔ کہ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ کچھ ویلیوز ہیں جو یونیورسل ہیومن ویلیوز کہلاتی ہیں، سچائی ہے، دیانتداری ہے، وعدے کی پاسداری ہے، فیئر ڈیلنگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ویلیوز کیوں ہیں؟ وائی ناٹ ٹو لائی، وائی ناٹ ٹو چیٹ، میں دھوکہ کیوں نہ دوں؟ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں سچائی اور دیانتداری ہی صحیح راستہ ہے۔ لیکن یہاں جواب کیا ہے؟ میں نے سچ اس لیے بولنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ سچ بولو۔ میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولنا کہ میرے آقا نے مجھے الاؤ نہیں کیا کہ میں جھوٹ بولوں۔ میں چیٹ اس لیے نہیں کرتا کہ میرا رب مجھے الاؤ نہیں کرتا کہ میں چیٹ کروں۔ میں وعدے کی پاسداری اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، I have no choice۔ یعنی پریکٹیکلی کریں گے ہم وہی، لیکن اگر ہم سچائی اور دیانتداری کو اپنا آبجیکٹو بنا لیتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم گویا لائل ٹو آنےسٹی اینڈ ٹروتھفلنس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہماری لائلٹی اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم غلام اللہ کے ہیں، ہم سچائی اور دیانتداری کے غلام نہیں ہیں، غلام اللہ کے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تحت ہم یہ کرتے ہیں، اور اسی میں امپلائڈ ہوگا، یعنی وہ ایک صرف انٹلیکچوئل بحث ہوگی، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ انبیاء کرام کے لیول پر وہ بات ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ براہ راست کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ ان کے لیے گویا اگر اللہ کسی اپنے نبی کو حکم دیتا کہ جھوٹ بولو تو کیا اس کے لیے چوائس تھا کہ وہ جھوٹ نہ بولتا؟ نو۔ اس لیے کہ اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے نا، وہ بندہ سچائی کا نہیں ہے، بندہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے کہنے پر سچ بولتا ہے۔ اگر اللہ اپنے کسی نبی سے کہتا کہ تم ہیرا پھیری کرو، تم چیٹ کرو، تو کیا کسی نبی کے لیے بینگ اللہ سلیو یہ چوائس تھا؟ وہ کہتا نہیں اللہ میاں میں جھوٹ نہیں بولنا، میں چیٹ نہیں کر سکتا، اٹس بیڈ۔ نو، یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ میرا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو۔ اب ہمارے لیے اس سے فرق کیا پڑے گا؟ وہ جو ایک روحانیت ہوتی ہے نا، یعنی وہ ہمارے اندر پیدا اسی صورت میں ہوگی کہ ہم سچ بولیں اللہ کے لیے، ہم آنےسٹی کو اپنا شعار بنائیں اللہ کے لیے، تو ہمارے دل کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن پیدا ہوگا۔ یعنی وہ جو فیلنگ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کبھی بیٹھ کر فیل کریں کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس میں پھر آپ سے آپ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں ایڈ ہو جائیں گی، اور اسی کا پھر ایک لازمی اثر کیا ہوگا کہ انسان پبلک میں بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے گا۔ کچھ الفاظ ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ تنہائی میں اور پبلک میں اللہ سے ڈرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور ویری امپورٹنٹ۔ عام طور پر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذاتی کنیکشن انسان کا نہیں ہوتا تو انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایز اف ہی از ویری آنےسٹ، ہوتا نہیں آنےسٹ۔ یعنی وہ پبلک میں جو نظر آنے والے آسپیکٹس ہوتے ہیں ان میں وہ آنےسٹ ہوتا ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھے تو ہی وڈ فائنڈ کہ دیر آر مینی ایریاز کہ جہاں وہ چوری کر رہا ہے،
جہاں وہ دھوکہ دے رہا ہے. ایکس کو دھوکہ نہیں دے رہا لیکن وائی کو دے رہا ہے. ایکس کو بھی دھوکہ نہیں دے رہا, وائی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہا, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو انسان کے اندر اگر آپ یعنی انہی بیسک ویلیوز کے اعتبار سے ہی دیکھیں تو انسان کے اندر وہ بیسک ویلیوز دی اپنے ایبسولوٹ فارمز میں ہمارے لیے, یعنی انبیاء کرام کے لیے تو وہ اوپن تھا کہ وہ چوائس تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتا انہیں جھوٹ بولنے کا تو انہیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا. اللہ نے حکم نہیں دیا تو ان پہ مہربانی ہے. ہر اور کام کا حکم نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابھی قربانی آنے والی ہے, ہم سب قربانی کرنے والے ہیں. اب اس ایکٹ کو آپ دیکھیں کہ دی ایکٹ جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اگر آپ اس ایکٹ کو فوکس کریں تو اس ایکٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اپنے معصوم بیٹے پر گلے پر چھری چلانا کیسا ہے؟ یعنی دنیا کے کسی بھی اصول کے مطابق اسے آپ کوئی اچھا ایکٹ قرار دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے دین کی روح سے اس جیسا ایکٹ, اس جیسا اچھا ایکٹ ہے ہی کوئی نہیں. کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس سے اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی آڈ کام کا حکم اللہ کے ایک نبی, اپنے ایک نبی کو دے دیا. Now the prophet had no choice. یہ نوکر کی تو نخرہ کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اب if but کیوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو اصل میں جو صراط مستقیم ہے اس کو آبجیکٹو کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا, مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, جن سے تو خوش ہوا. غیر المغضوب علیہم, جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے. غضب کس پہ ہوتا ہے؟ جس پہ آپ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ اس کا الٹ ہو گیا نا. غیر المغضوب علیہم, جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے, ولا الضالین, اور نہ وہ بھٹکے, نہ وہ گمراہ ہوئے. یعنی غضب جو ہے یہ ذرا زیادہ ایکیوٹ فارم ہوتی ہے گمراہی کی, کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی انسان مول لیتا ہے, اور جب تھوڑا سا انسان کا یعنی اپنے اصل فوکس سے جب ہٹ جائے تو گمراہی جو ہے اس کا اطلاق اس پر بھی ہو جائے گا. پھر گمراہی کے گریڈز میں اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے کہ جیسے انسان راستہ جب کسی سڑک پر جاتے ہوئے بھولتا ہے تو انیشیلی تو اس کے لیے امکان ہوتا ہے کہ وہ فوراً جو ہے واپس آئے, یو ٹرن لے اور واپس صحیح راستے پر آ جائے. لیکن جب وہ بہت آگے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بعض اوقات واپسی بھی ممکن نہیں ہوتی. تو یہ ہے سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین.